جیسے کہ ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک عورت کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ جنگ احد میں شہید ہو گیا. وہ عورت آئی حضور کی خدمت میں، آ کے سلام کیا. انہوں نے کہا حضور مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، مجھے یہ غم نہیں ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کی شہادت اور قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے یا نہیں کی. دیکھو بندہ حج کرے قبول ہی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہے، عمرہ کرے قبول ہی نہ ہو تو صرف دوڑنے کا نام تو کچھ نہیں نا. اصل بات تو یہ ہے کہ وہ عبادت اس کے ہاں قبول ہو جائے. اسی لیے پیغمبروں نے اللہ کا گھر بنایا، حضرت ابراہیم نے. اب اتنا بڑا نیکی کا کام ہے اللہ کے حکم کی تعمیر، لیکن کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ قبول فرما، انک انت السمیع العلیم. سننے والے بھی آپ ہیں اور جاننے والے بھی آپ ہیں کہ ہم نے کتنی خالص نیت سے تیرا گھر بنایا. تو اصل بات تو قبول ہے نا، کہ قبول ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے تو چھوٹے سے عمل سے بھی راضی ہو جاتے ہیں. اور اگر قبول نہ فرمائے تو سال کی محنت کرتے کرتے راہ مر گئے، لیکن اللہ نے قبول نہ کیا، کفر میں مر گئے. جوگی کتنی محنتیں کرتے ہیں، سادھو کتنی محنتیں کرتے ہیں، پنڈت کتنی محنتیں کرتے ہیں، کتنے چلے لگاتے ہیں، کھانا پینا بند، گوشت بند، ہر مرغن چیز بند، سوکھی روٹی پہ گزارا. اتنی محنتوں کے بعد نتیجہ جہنم. تو اس لیے اصل بات اس نے کہا کہ حضور مجھے اس بات پہ کوئی مسئلہ نہیں کہ میرا بیٹا تھا شہید ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے، شہادت سے بڑی موت کون سی ہو سکتی. لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی. حضور پاک نے فرمایا بی بی کیا کہہ رہی ہو، ان للہ جنان، اللہ کے ہاں تو کئی جنتیں ہیں، وَإِنَّهُ لَفِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ، تیرا بیٹا تو سب سے بڑی جنت میں ہے. پھر اس کے بعد حضور نے بات کی، توجہ سے سنیں، غور کریں. اللہ کرے کہ تیرے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے، کوئی ایک مسئلہ بھی سمجھ آ جائے تو سمجھو عمرہ قبول ہو گیا. اگر جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے تو پھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں. ایسا سمجھو کہ بس ایک پکنک تھی، ہم منا کے آ گئے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا بھی کیسے پتہ لگے گا کہ بھی ہمارا عمرہ قبول ہوا نہیں ہوا، حج قبول ہوا نہیں. انہوں نے کہا اگر نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ہو تو سمجھو کہ پہلی قبول ہو گئی. اگر نیکی کے بعد اسی طرح کا اسی طرح ہے، داڑھی منڈاتا تھا اب بھی منڈاتا ہے، جھوٹ بولتا تھا اب بھی بولتا ہے، رشوت کھاتا تھا اب بھی کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا تھا اب بھی کرتا ہے، سمجھو بس وہ میلہ تھا، میں میلہ بھگت کے آ گیا. قبول ہو تو تبدیلی کیوں نہ آئے. اب دیکھیں حضور نے کتنی بڑی بات، یہ بات تو میرا بدنی ہی کہہ سکتا ہے نا، اور کس کی طاقت ہے. سرکار دو جہاں نے فرمایا بی بی اگر تم چاہو تو میں اللہ سے درخواست کروں، اللہ تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے کہ تیرا بیٹا کس جنت میں ہے. کتنی بڑی بات. دیکھیں نا اللہ پہ کتنی بڑا ناز ہے میرے مدنی کو کہ جو میں مانگوں گا وہ مل جائے گا. ورنہ تو یہ بات ہی نہ فرماتے نا، کہنے کا معنی ہی یہی ہے. لیکن اب عورت کا ایمان بھی دیکھو اور اپنے ایمان کو بھی آزماؤ. اور عورت نے کہا حضور نہیں یہ دعا نہیں کرنی. جو ساتھ عورتیں بیٹھی تھی کہا کیا کہہ رہی ہو بیوقوف،
تمہاری خوش نصیبی تھی تم اپنی انہوں نے کہا نہیں، مجھے آنکھوں پہ تو شک ہے، محمد کی زبان پہ شک نہیں ہے۔